حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان، مدرسہ حسین بخش، بروز جمعہ۔ موضوع: زلزلہ، حوادث، حادثے۔ آڈیو سی ڈی، وی سی ڈی، آڈیو کیسٹ۔ محمد صادق۔ فون نمبر 98 99 63 47 68۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ بڑا اہم رہا ہے کہ دنیا میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں، حوادث سیلاب، قحط، زلزلہ، سمندری طوفان، وبائیں مختلف قسم کی، یہ سب حوادث ہیں۔ یہ حوادث کیا ہیں؟ کیا ان حوادث کو ہم خدا کا عذاب کہیں؟ قرآن منع کرتا ہے۔ حوادث ہیں، اس پر خدا کے عذاب کا اطلاق جائز نہیں۔ یہ حوادث، یہ قانون قدرت ہے۔ قانون قدرت میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ قانون قدرت اور ہے، قانون شریعت اور ہے۔ قانون شریعت میں کفر اور اسلام کی بحث ہے، برے اور بھلے کی بحث۔ قانون قدرت میں کوئی بحث نہیں ہے، نہ ایمان کی نہ کفر کی۔ قانون قدرت ہے۔ قانون قدرت کی اپنی مصلحت سے ہوتا ہے، جس کا کسی بندے کو علم نہیں ہوتا۔ قانون قدرت اسے کہتے ہیں۔ حوادث اللہ کا قانون ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ کون زلزلہ آیا؟ آج تک تمام علماء سائنس عاجز ہیں، مختلف توجیہیں کرتے ہیں۔ آتش فشاں پھٹ گیا، تشتریاں ٹکرا گئیں، یہ تمہیں نظر آ رہا ہے علم میں تمہارے، تو اس پر پہلے سے بات کرو، آگاہ کرو قوم کو، دنیا کو، کہ آتش فشاں پھٹنے والا ہے، اندر تشتریاں ٹکرانے والی ہیں، لوگوں باہر آ جاؤ۔ لیکن آج تک کوئی زلزلے کی پیشین گوئی نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا، نہیں کر سکے۔ جو کہا صحابی نے، چاہے زمین ساختن، چرا آسمانی پرداختن۔ ارے تو نے آج تک زمین پر کیا کیا ہے؟ چاہے نکورا زمین ساختن، تو زمین پر کون سی نیکی کر چکا ہے جو آسمانوں پر جانے کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا کہ وہ آسمان نیز پرداختن، یہاں کیا کیا ہے تو نے؟ عاجز ہے۔ کیسے ہے سائنس زلزلے کی پیشین گوئی کرنے پر، اور قیامت تک عاجز رہیں گے یہ لوگ۔ یہ اللہ کا علم ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ الغیوب سے ہے۔ اللہ ہے اللہ الغیوب، اللہ کے سوا کوئی اللہ الغیوب نہیں ہے۔ سائنس غیب کی خبر نہیں دے سکتی،
آسمانوں پر اڑ جاؤ، جھنڈے لگا دو، فضاؤں پہ کر لو، بہت کچھ طے کر لیا، لیکن سائنس غیب کی خبر نہیں دے سکتی۔ جب قانون قدرت ہوگا زمین ہل جائے گی، لاکھوں ہزاروں سو مر جائیں گے، انہیں قدرت کی آنکھ نہ مسلم کو دیکھے گی نہ کافر کو دیکھے گی، وہ اپنے مولا کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ حوادث میں تم کافر اور مسلمان کی بات کرتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جب حوادث آتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی عاجز ہوتے ہیں۔ نبی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے سے گرے اور آپ کے ٹخنے میں موچ آ گئی، 1 مہینے بالا خانے میں قیام رہا ہے آپ کا، نیچے نہیں اترے آپ۔ یہ کیا تھا؟ حادثہ تھا۔ حوادث کی اطلاع نبیوں کو نہیں ہے، کب کون سا حادثہ پیش آ جائے، کب ریل ٹکرا جائے، کب رکشہ میں سے گر گو، کب ٹھوکر لگے، کب ذرا سی ہوا لگ جائے، نمونیا ہو جائے، کچھ نہیں معلوم۔ پیش قیاسی انسان کے بس کی نہیں، آج بھی نہیں، جبکہ انسان سائنس کو ختم کر چکا ہے، نگل چکا ہے، آج بھی۔ یہ قانون قدرت ہے۔ قانون قدرت، قدرت کی اپنی مصلحت ہے، مالک ہے وہ، کیوں آیا زلزلہ، کیوں مر گئے گنہگار اور بے گناہ، توبہ کا مقام ہے، یہ توبہ کا مقام ہے۔ حوادث میں مسلمان اور کافر کی بحث کرنا قانون قدرت کی خلاف۔ نبی آئے ہیں، حادثہ آیا، نبی آ گئے، الجھ گئے، کیا کہیں گے آپ؟ کون سا قصور کیا تھا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کون سی معاذ اللہ گناہ کی سزا ملی کہ ٹخنا اتر گیا اور گھوڑے سے گر گئے؟ یہ حادثہ ہے، اس کا نام، اس کو قانون قدرت کہتے ہیں۔ کون سا حادثہ؟ اور اسی طرح کون سا قصور کیا ایوب علیہ السلام نے؟ 15 برس تک ایک ایسے مرض میں گرفتار رہے کہ قوم نے کوڑی پر لے جا کے ڈال دیا کہ اندر بستی میں مت رکھو، کہیں بستی میں وبا نہ پھیل جائے، اور ایک بیوی رحمت رہ گئی جو آتی تھی اور جاتی تھی صبح شام، اور اللہ کا مقدس نبی ایوب علیہ السلام اس بیماری میں شہر کی بستی سے باہر کوڑی پر پڑ رہے۔ کون سا گناہ کیا تھا؟ ایک پیغمبر نے قانون قدرت جانتا ہے، کس کو تکلیف دینی ہے، کیوں دینی ہے، وہ جانے۔ بندے سے کیا کہا کہ جب قدرت اپنا جوش دکھائے، جب قدرت اپنی طاقت دکھائے تو قدرت کیا کہ جھک کر توبہ کرو، کوئی چارہ کار نہیں، توبہ ہے، توبہ ہے۔ یہ بحث مت کرو، زبان سے نہ نکالو ایسی بات کہ یہ یوں ہو گیا، کہ یہ یوں ہو گیا، کہ یہ یوں ہو گیا، یہی کل یہاں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بتاؤ کیا؟ قرآن منع کرتا ہے۔ حوادث قدرت کا قانون ہے، قدرت کا قانون شریعت کے قانون سے الگ ہے۔ شریعت کا قانون نیک و بد کو دیکھتا ہے، کفر و اسلام کو دیکھتا ہے، اور قانون قدرت اپنی مصلحت کو دیکھتی ہے۔ وہ قادر و قدیر ہیں، جب چاہیں زمین کو ہلا دیں، جب چاہیں دریاؤں کو ابھار دیں، جب چاہیں سمندروں کو ابال دیں، لہریں ڈبو کر لے جائیں، جب چاہیں ہواؤں کو جھکڑ کرا دیں، بستیاں پلٹ دیں۔ یہ قانون قدرت کا ایک ہی تقاضا ہے، توجہ کرو، اللہ کے آگے رو، بحث مت کرو،
زبان سے ایسی کمزور بات مت نکالو کہ فلاں یہ یوں مر گیا کہ یہ یوں کر گیا تھا کہ یہ یوں کر گیا تھا. یہ پاگل پنا ہے. اگر یہی یہاں ہو گیا یہی وہاں ہو گیا تو کیا کرو؟ کیا توجہ کرو گے؟ قانون قدرت حوادث ہیں. حوادث میں اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے. قیامت آئے گی، ایک بڑی قیامت آئے گی. بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامتیں ہی آئیں گی. قیامت کا یقین دلاتا ہے اللہ. قیامت نام ہے اس آخری زلزلے کا جو ساری کائنات کرے ارضی کو الٹ پلٹ کر دے. قیامت نام زلزلے کا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. فرمایا جب زمین کھلے گی، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، اور زمین سارے بوجھ اندر سے باہر اگل کر پھینک دے گی. مردوں کے جسم ہوں، زمین میں دبے ہوئے دفینے ہوں، سب جب زمین پھرے گی سب باہر اگل دے گی. اخرجت. اور جب یہ ہوگا تو آدمی کیا کہے گا؟ ما لہا. وقال الانسان ما لہا. دیکھے کیا ہو گیا، کیا اس کی سمجھ بھی نہیں آیا کیا ہو گیا. وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارها. فرمایا وہ زمین، یہ آخری زلزلے کی بات ہے. وہ زمین اللہ کے حکم سے بأن ربک اوحی لها، یہ زمین خود گویا ہوگی. پہاڑ بولیں گے، جو گویا ہوگی اور اپنے سارے حالات بیان کر دے گی. اے دلی کے رہنے والوں اور اے کانپور کے رہنے والوں، اے کچھ کے رہنے، تمہارے یہ اعمال تھے. زمین بولے بأن ربک اوحی لها، حکم دے گا اللہ. یہ جو کہہ رہا ہے ما لہا ما لہا ما لہا، کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا، اے زمین تو خود بول کیا ہو گیا. زمین بولے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. آخری زلزلہ ہے. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شرا يره. قانون قدرت ہے. اللہ یقین دلاتا ہے آنے والی قیامت کا. یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کرتے، اس کا تعلق کفر و ایمان سے نہیں ہے. قیامت کی ہولناکیوں میں سب شریک ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قیامت کی ہولناکیوں میں سب شریک ہوں گے. نبی، ولی، خواجہ، پیر سب شریک ہوں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب نفخ صور ہوگا اور لوگ قبروں سے نکلیں گے تو قبروں سے نکلنے والے ولی بھی ہوں گے، شیخ بھی ہوں گے، مولانا بھی ہوں گے، پیر بھی ہوگا، پیغمبر بھی ہوں گے. سبھی نکلیں گے اور سبھی ایک طرف دوڑے چلے جائیں گے. اور یہ عدالت ہوگی اللہ کی عدالت ہوگی. اس قیامت کا یقین دلاتے ہیں یہ زلزلے یہ طوفان. قیامت سب کے لیے. قرآن کریم نے ایک عجیب بات کہی، آنکھیں کھل جاتی ہیں جو رائے زنی کرتے ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں، کچی باتیں جو قانون قدرت کے اس جلال کو دیکھ کر کچی باتیں کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے قل رأيتكم إن آتاكم عذاب اللہ. اے نبی پوچھئے ان مشرکین سے آپ کہ اگر تم پر کو آخری مصیبت بڑی آ جائے، بڑی مصیبت،
زلزلہ ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، یا قیامت کی آخری گھڑی آ کر کھڑی ہو اور تب تم فرماتے ہیں اغیر اللہ تدعون، کیا تم اس وقت اللہ کے سوا دوسروں کو پکارو گے؟ پوچھیے ان سے، آپ بہت پیارا سوال ہے یہ، جو اللہ نے اپنے ہر نبی کے ذریعے ان کی قوموں سے پوچھا ہے، اے پیغمبر پوچھو کیا اس مصیبت کی آخری گھڑی میں تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ مسیح کو بیٹا ماننے والا مسیح کو پکارے گا، خواجہ غریب نواز کو مشکل کشا جاننے والا خواجہ کو پکارے گا، حضرت علی کے ملک کی مشکل کشا کہنے والا مولا علی کو پکارے گا؟ یہ بت پوجنے والے کیا ان بتوں کو پکاریں گے؟ پوچھو ان کنتم صادقین، اے لوگوں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اس وقت کیا کرتے ہو تم؟ تو وقت آتا ہے ایسا نازک، کیا کرتے ہو؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، بریاہ تدعون، اے پیغمبر یہ کیا کہیں گے؟ ہم جواب دیتے ہیں آپ کو جب کبھی وہ کٹھن وقت آتا ہے، نازک وقت آتا ہے انسان پر، بریاہ تدعون، وہ مسیح کا ماننے والا ہو، وہ موسیٰ کا ماننے والا ہو، وہ بت پجاری ہو، وہ خواجہ کو پکارنے والا ہو، اس وقت خدا واحد کو پکارتا ہے، وہ خدا واحد کو پکارتا ہے، بلیاہ تدعون، اسی کو پکارتے ہیں سب جب برا وقت آتا ہے، مصیبت کا آتا ہے، ڈھیر جاتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، بلیاہ تدعون فیکشف ما تدعون، اور اختیار ہے اس اللہ کو اپنی مصلحت کے مطابق جس کی چاہتا ہے پکار سن لیتا ہے، نہیں چاہتا ہے نہیں سنتا، نہیں چاہتا، انسان مالک ہے، کوئی دخل نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں، فیکشف ما تدعون ما تدعون انشاء وتنسون ما تشركون، اور اے لوگوں اس طوفان میں، کفن وقت میں، آخری گھڑی میں تم سب بھول جاتے ہو اپنے بتوں کو، غیر اللہ کو، جن کو تم پوجا کرتے، سب کو بھول جاتے، اور ایک خدا واحد کو یاد کرتے ہو، خدا واحد کو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ غور کرو کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ یہ مفہوم قرآن نے 3 جگہ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ کہا جب تمہاری کشتیاں اور جہاز سیلاب میں گر جاتی ہیں، بھنور میں تمہارے جہاز گر جاتے ہیں، کس کو پکارتے ہو؟ کس کو آواز دیتے ہو تم؟ ایک اللہ کو۔ کہیں یہ کہا، کہیں یہ کہا، کیا بات ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں، کیا بات ہے؟ ہاں تو ٹھیک کر دو، کیا ہے؟ ختم ہو گیا، کیا ہے؟ قرآن اب کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت ہر مشرک خدا واحد کو کیوں پکارتا ہے؟ یہ تو اللہ نے خود مان رہے ہیں نا، کہاں جب میرے بندے گر جاتے ہیں تو طرح مجھے پکارتے ہیں، خود مان رہا ہے وہ، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کا یقین فطرت کے اندر رکھا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کی وحدانیت فطرت ہے، فطرت کی آواز ہے۔ جب یہ انسان چاروں طرف سے مایوس ہوتا ہے، دیکھتا ہے نہ کہ دیوی دیکھتا ہے، نہ مسیح آئے ہیں ابن مریم، نہ خواجہ صاحب تشریف لائے، نہ ہمارا پیر آیا، نہ ہمارا مولوی آیا، نہ ہماری دولت آئی، نہ حکومت آئی، ہم تنہا رہ گئے اس مصیبت میں،
فطرت لوٹ جاتی ہے اپنی اصلی حالت پر اور لوٹ کر وہ ایک اللہ کو پکارتی ہے. یہ ہے شاید کا مطلب، ان آیات کا مطلب. کیا کہیں گے اب آپ؟ ہمیں کیا معلوم؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے مشرک بندے جب گرتے ہیں قانون قدرت میں اور حوادث میں تو تو ہمیں ہی پکارتے ہیں. تم سو نوا تو شرکون، بھول جاتے ہو تو اپنے مشرکوں، اپنے بتوں کو، شرک کرنے والوں کو. یہ خدا اقرار کر رہا ہے، کر رہا ہے اقرار. اب کیا کہتے ہو تم؟ جب مصیبت میں، زلزلے میں دبنے والا، سیلاب میں بہنے والا، دریاؤں کے طوفان منجھار میں گرنے والا ایک اللہ کو پکار رہا ہے، تو اس ایک اللہ کو پکارنے پر جو کچھ آ رہا ہے اس کو عذاب کہو گے تم؟ کیسے کہو گے اس کو عذاب؟ جو عذاب نہیں ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے، تنبیہ ہے، ڈراوا ہے. جو چاہو تو نام لو، لیکن عذاب نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ یہ فطرت انسانی مسائل میں گھر پر اللہ کہتا ہے مجھے ہی پکارتی ہے، تو اللہ کبھی اپنے پکارنے والوں کو عذاب نہیں دیا کرتا. قرآن کہہ رہا، قرآن اللہ میاں تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو. یہ ہے کہ توبہ بھلی مت، ان حوادث پر کمزور باتیں مت کہا کرو. اللہ کو ناگوار توبہ کرو، استغفار کرو، رحم کی دعائیں کرو. مت کہو کہ یہ یوں ہو گیا، کہ یوں ہو گیا، کہ یوں ہو گیا، کل کہیں یہی یوں نہ ہو جائے. کیا کرو گے اس وقت؟ کیا توجیہ کرو گے اس وقت؟ کوئی توجیہ نہیں. قدرت کا قانون حرکت میں آتا ہے، قدرت کی مصلحت، کوئی اس کی توجیہ ممکن نہیں ہے. ایک ہی ہے اس کا جواب، قانون قدرت. قدرت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، کرتا ہے، اور اسے اختیار کر لے گا، کرتا رہے گا. وہ انسان کا کام صرف ڈرنے کا ہے، توبہ کا ہے، توبۃ اللہ کا ہے، یہ کہنے کا نہیں. ایک واقعہ لکھا ہے حدیث کہ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ بھاگا اور جدوجہد کی بندرگاہ پہ آ کر حبشہ جانے کے لیے یہ کشتی میں بیٹھ گیا. اکرمہ کشتی آگے بڑی، بھنور میں آ گئی، اور بھی مشرکین موجود تھے اس کے ساتھ. انہوں نے جب وہ کشتی بھنور میں آئی، بڑے بڑے لات اور عزا کے پجائی، بڑے بڑے پرانے گھاگ ہول کو پکارنے والے سب بھول گئے لات و عزا کو اور خدا واحد کو پکارنا شروع کر دیا انہوں نے. اور اکرمہ دیکھ رہا ہے، اکرمہ دیکھ رہا ہے ایک ایک کو، یہ کون ہے؟ آج یہ نہیں پکار رہے فلاں کو، یہ نہیں پکار رہے فلاں کو، یہ پکار رہے ہیں خدا واحد کو. ارے عرب میں اور مکے میں محمد یہی تو کہتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ اے انسان اندر یجیب المضطر اذا دعا. ارے تیری عالم میں اگر کوئی تیری سنتا ہے پھر اللہ سنتا ہے. نہ کوئی دیوی سنتی ہے، نہ کوئی دیوتا سنتا ہے، نہ کوئی خواجہ سنتے ہیں، نہ کوئی مسیح میں مریم آتے ہیں، نہ تیری دولت آتی ہے، نہ تیرا اقتدار آتا ہے، نہ تیری فوج آتی ہے سلوٹ کرتی. ایک اللہ سنتا ہے تیری. ارے محمد یہی تو کہتے تھے، اسی کو ہم نے نہیں مانا. اکرمہ کو محسوس ہوا کہ محمد الرسول اللہ کا پیغام صحیح تھا. آج دیکھو یہ تمام بڑے بڑے بت پرست بیٹھے ہیں، خدا کو پکار رہے، نہیں پکار رہے لات و عزا کو. بھاور چلا گیا. یہ اترے اور بجائے حبشہ جانے کے یہ سیدھے محمد الرسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تشریف لائے اور لا کر حضور پر ایمان لے آئے. یا نبی اللہ،
یا نبی اللہ مانا نہیں آپ کی بات کو ہم نے، حضور ہم نے آپ کی بات کو نہیں مانا، لیکن جب آ کر گھرے اس مصیبت میں ہماری آنکھیں کھل گئی۔ یا رسول اللہ وہ بڑے بڑے مشرک جو میرے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ 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 اللہ، نہ کو حبل تھا، نہ کو عزا تھی، نہ کو خواجہ تھے، نہ کو مسیح نے مریم، کچھ نہیں، ایک اللہ اللہ۔ یا رسول اللہ میری آنکھیں کھل گئیں، ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ بڑھائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اکرما ابن ابی جیل کا واقعہ، میں نے یہ عرض کیا آپ سے، قانون قدرت ان حوادث کے لیے قانون قدرت ہے، اور قانون قدرت قانون شریعت سے الگ ہے، سمجھ لیں آپ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کی سزا مختلف بیان کی ہے، لیکن اس میں بھی عموم رکھا ہے، عموم رکھا ہے۔ ایک شخص کو بخار ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی گناہ کی سزا ہو، یقین نہیں ہے، ہم متعین کر کے ہر بخار والے کو یہ کہیں کہ تجھ پر خدا کا عذاب آ گیا، تیری ٹانگ ٹوٹ گئی، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، یہ جائز نہیں ہے، ایک جنرل بات ہے، وہ حضور نے فرمائی ہے۔ مثلا 5 پیشین گوئیاں ہیں، فرمایا کہ جب تم میں ظلم جبر بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا، قدرت اپنی آنکھیں پھیر لے گی، تم پر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی۔ 5 پیشین گوئیاں ہیں حضور اکرم، لیکن اس میں تعین نہیں کہہ سکتے آپ، ایک جنرل بات۔ اللہ تعالی رحم کرے، دعا کرو سب کو، دعا کرو، کبھی کچی بات دل میں نہ لانا، قرآن والا تمہیں پکڑ لے گا، قرآن والا یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ مصیبت میں گرتا ہے تو مجھ کو پکارتا ہے، اور جو اس کو پکارتا ہے اس پر عذاب نہیں آ سکتا۔ کیسے عذاب آئے اس پر جو اس کو پکار رہا ہے، اور فطرت لوٹ گئی اپنی اصلی حالت پر۔ فطرت کو دھوکہ لگ رہا تھا عالم اسباب سے، فطرت دھوکہ کھا رہی تھی دولت سے، فطرت دھوکہ کھا رہی تھی طاقت سے، فطرت دھوکہ کھا رہی تھی ان سارے اسباب کی قوتوں سے۔ جب ساری قوتوں نے آنکھیں پھیر لی تو تنہا فطرت رہ گئی اور خالق فطرت رہ گئی۔ فطرت اور خالق فطرت وہ اعتراف کر رہی ہے، وہ سن رہا ہے، اب یہ اس کو اختیار ہے، جس کی سنتا ہے کبھی قبول کر لیتا ہے، کبھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی رحم فرمائے، اللہ سے رحم کی درخواست کرنے کو، اللہ سے پوری مخلوق کے لیے رحم کی درخواست کرو۔ کفر اور اسلام، گناہ گناہی، اس کا فیصلہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا ہے۔ تمہارا ایک کام ہے برائی کو دیکھو تو سمجھا دو، بس، اس سے آگے نہیں ہے۔ کسی گناہ گار کے گناہ کو دیکھو پیار محبت سے سمجھا دو، بس، خبردار منع کر دیے، لا اکراہ فی الدین، آگے نہ بڑھنا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی مشیت پر ہے، وہ چاہے گا تو قبول کرا دے گا، وہ چاہے گا تو محروم کر دے گا، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی رحم کرے اپنی مخلوق پر، اللہ رحم فرمائے۔ وآخر حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان، مدرسہ حسین بخش، بروز جمعہ، موضوع زلزلہ، حوادث، حادثے، آڈیو سی ڈی، وی سی ڈی، آڈیو کیسٹ، محمد صادق، فون نمبر 98 99 63 47 68۔